بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ الحمدللہ، علامات کے بیانات کے اندر سے ہمارے 2 بیانات مکمل ہوئے، تیسرا بیان جاری ہے۔ تو تیسرے بیان واو لین، حروف لین کا بیان ہے، جس کے اندر 2 بیان ہیں، واو لین اور یا لین۔ جس طرح واو لین کو ہم سمجھائیں گے، اسی نہج کے اوپر یا لین کو آپ کو سمجھانا ہے۔ تو واو لین کے کتنے کام ہیں؟ جس طرح حروف مدہ کے 4 امور تھے، تو حروف لین کے بھی 4 امور ہیں۔ نمبر 1 پر کیا ہے؟ واو مدہ اور واو لین کا فرق بتائے۔ جہاں کہیں بھی فرق کا لفظ آوے تو آپ کو ادائیگی سمجھنا ہے، آواز کا فرق۔ کیا سمجھنا ہے؟ آواز کا فرق، کہ بھائی کھینچا جاتا ہے کہ نہیں کھینچا جاتا، کھینچنے کی وجہ کیا ہے اور نہ کھینچنے کی وجہ کیا ہے، یہ یاد رکھنا ہے فرق بتانے میں۔ اور نمبر 2 کے اوپر اب جو قاعدہ چل رہا ہے اس کی علامات بتانی ہے، یعنی کہ واو لین کی علامات بتاوے۔ نمبر 3 مشق امثلہ، تقابلی طریقے سے اور قاعدے کی تعبیر زبانی کرائے۔ تو پہلا امور ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے پہلے امور کے اوپر ہمیں محنت کرنی ہے۔ چلیے اب یہاں پہ دیکھو، واو مدہ اور واو لین کا فرق اور علامات بتائے، تو پہلا اور دوسرا امر دونوں ساتھ میں چلے گا۔ چلیے اب دیکھو، کلاس میں آنے کے بعد سب سے پہلے صحت عقائد کرا دیوے۔ آپ کا جو نظام ہے محفوظات کا، صحت کا پروگرام ہے، وہ کرا لیوے، پھر ہم سبق شروع کریں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے بچوں کے اندر کیا کرنا ہے؟ سبق کا شوق پیدا کرنا ہے۔ کیا پیدا کرنا ہے؟ چلو احد، بنیامین، حیدر علی، چلو بورڈ پر دھیان دو بیٹا، آج ہم بہت اچھا سبق پڑھیں گے، بہت آسان ہے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے کلام سے جڑ جائیں گے۔ چلو کس کو نہیں سیکھنا ہے؟ اب دیکھ لو کون ہاتھ اونچی کرتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، عمران جیسا ہوگا تو ہاتھ اونچا کرے گا، پھر اس کو کہنا ہے بیٹا نہیں سیکھنا ہے آپ کو، نہیں مول صاحب سیکھنا ہے۔ ہاں چلو بیٹا بورڈ پر دھیان دو۔ چلو بیٹا اب یہاں پہ دیکھو، بیٹا دیکھو واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش۔ تو ہم نے اس کا کیا نام رکھا تھا؟ واو مدہ، برابر ہے بیٹا؟ اور واو ساکن سے پہلے زبر آوے تو اس کا بھی ہمارے مکتب میں اچھا نام ہے، ہم اس کو بولیں گے واو لین۔ کیا بولیں گے بیٹا؟ واو لین۔ اور واو ساکن سے پہلے زیر کبھی آتا نہیں ہے، تو چلو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو واو ساکن سے پہلے پیش آوے تو واو مدہ، اور واو ساکن سے پہلے زبر آوے تو واو لین۔ چلو بیٹا آپ دیکھو یہاں پہ واو مدہ کو پہچاننے کی کتنی نشانی ہے؟ 2۔ کون سی؟ واو ساکن 1 اور اس سے پہلے پیش 2۔ تو جس طرح واو مدہ کی 2 نشانی بیٹا، اسی طرح واو لین کی بھی 2 نشانی، واو ساکن 1 اور اس سے پہلے زبر 2، ہے نا بیٹا؟ سمجھ میں آ گیا؟ کتنی نشانی ہوئی؟ 2۔ کون سی؟ واو ساکن 1 اور اس سے پہلے زبر۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلو بیٹا اب اس کو پڑھو، بو۔ اب اس کو پڑھو، بو۔ پڑھو زور سے اس کو، بو۔ پڑھو اس کو، بو۔ تو دیکھو بیٹا واو مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور واو لین کو جلدی پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں بیٹا؟ جلدی پڑھتے ہیں۔ چلو بیٹا اب دیکھو، چلو بیٹا اب اس کو پڑھو، نو۔ چلو بیٹا اب اس کو واو لین بنا کے پڑھنا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ پیش نکال کر زبر لگا دو۔ اب پڑھو اس کو، نو۔ چلو بیٹا اب اس کو مجھے واو مدہ بنا کے پڑھنا ہے، مطلب پیش لگا دو۔ تو اس طرح آپ کو 10 سے 15 حروف بدل کر آواز کا فرق، یعنی کہ واو مدہ کو کھینچا جاتا ہے اور واو لین کو کھینچا جاتا نہیں، یہ سمجھانا ہے بچوں کو۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور علامات تو ہم نے بتا دی۔ تو یہ 10-15 حروف آپ کو اس طرح پہلے کرنے پڑیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر دوسرا حروف لو، چلو بیٹا پڑھو اس کو، سو۔ اب مجھے واو لین بنا کے پڑھنا ہے، کیا کرنا پڑے گا بیٹا؟ زبر لگا دو۔ پڑھو اس کو، سو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ہو گیا فرق واو مدہ کا بھی
اور واویلین کا. واو مدہ میں کیا فرق ہے؟ علامات کا بھی فرق ہے اور پڑھنے کے اعتبار سے بھی فرق ہے. چلیے اب اس کی اصولیابی دیکھیں. اصولیابی کا بھی طریقہ یہی رہے گا. عبدالاحد پڑھ تو بیٹا اس کو بو. چل بیٹا اب اس کو مجھے واویلین بنا کے پڑھنا ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں چلو زبر لگا دیا. اب پڑھو اس کو بو. اب پڑھو بیٹا یو. اب پڑھو نو. اب پڑھو تو. اب پڑھو سو. اب دو نقطے نکال دے تو نو. چل بیٹا اب اس کو کھینچ کر مجھے پڑھنا ہے. پیش لگا دو. اب کیا بن گیا یہ بیٹا؟ واو مدہ. کیا بن گیا؟ واو مدہ. اچھا بیٹا اس کو واویلین بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ بولو زور سے. زبر لگانا پڑے گا. کیا لگانا پڑے گا؟ زبر لگا دیں گا. چلو بیٹا اب یہ کیا بن گیا؟ واویلین. اب آخر کے اندر 10-15 حروف پوچھنے کے بعد آخر میں اس کو علامات بھی پوچھ رہے. اچھا بیٹا واویلین بن گیا. اب کتنے واویلین کی کتنی نشانی بیٹا؟ 2. کون کون سی؟ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر. سمجھ میں آ گیا؟ اور اس کے بعد تختی کے اندر قاعدے کے اندر جو تختی دی گئی ہے واویلین کی تختی کو 2 طریقے سے مشق کراوے. ہم نے 2 طریقے سے سمجھایا ہے یہاں پہ واو مدہ کے ساتھ اور واو مدہ کے ساتھ اور واویلین کے ساتھ. تو یہاں پہ تختی میں مشق بھی ہوگی واویلین کے ساتھ. او بو تو سو جو. اب پھر اس کو کہیں گے چل بیٹا اس کو واو مدہ بنا کے پڑھو. او بو تو سو جو. تاکہ بچے کو اچھی طریقے سے واویلین اور واو مدہ کا فرق سمجھ میں آ جائے. ویسے الحمدللہ ہمارے مکتب کے اندر اگر کسی بچے نے جزم کا بیان اچھی طریقے سے پڑھ لیا تو واویلین کا بیان اس کو پڑھتے تو آ ہی جاتا ہے. بس اس کو اتنا ہے کہ علامات اور فرق سمجھانا رہتا ہے. سمجھ میں آ گئے؟ چلیے تو الحمدللہ یہ ہمارے 2 امور مکمل ہوئے. اب نمبر 3 کے اوپر کیا ہے؟ نفس امثلہ. مشق امثلہ تقابلی طریقے سے. مشق امثلہ تقابلی طریقے سے. تو مشق امثلہ الگ اور تقابل الگ. چلو بیٹا پڑھو نوح. اب پڑھو بیٹا اخو. تو جہاں پہ اگر نمبر کی ضرورت پڑے وہیں پہ آپ کو نمبر لگانا ہے, ورنہ 10 سے 15 مثالیں بدل بدل کر بچوں کو مشق کرا دے. یہ لکھ لیجئے. اصولیابی میں بھی یہی کرنا ہے. یہاں پہ 10-15 مثالیں آپ نے لکھی نا, اگر اتوبو ایسا لکھیں گے آپ بڑی مثال تو وہاں پہ نمبر لگا کے آپ کو بچوں کو سمجھانا پڑے گا. چلو بیٹا نمبر 1 پڑھو اتو. نمبر 2 پڑھو بو. اب دونوں کو ملا کے پڑھو اتوبو. سمجھ میں آئے؟ اگر بڑی مثال آوے تو نمبر لگائے اور اگر چھوٹی مثال ہے تو نمبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی جس طرح مثالیں لکھی یہاں پہ بھی مثالیں لکھ کے بچوں کی اصولیابی کر لے. اور قاعدے کے اندر نفس امثلہ دی گئی ہے. قاعدے کے اندر نفس امثلہ دی گئی ہے. قاعدے کے اندر کی مثالوں کو خوب مشق کراوے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے تو یہ ہو گیا تیسرا امر مشق امثلہ. اب تقابلی طریقہ دیکھ لو.
چلو بیٹا پڑھو اس کو نوح. چلو بیٹا اس کو واو مدہ بنا کے پڑھو. پڑھو اس کو نوح. اب واو لین بنا کے پڑھو بیٹا نوح. سمجھ میں آ گیا؟ تو واو لین کا تقابلی طریقہ واو مدہ سے کرائیں گے اور دونوں طریقے سے یہاں پہ پڑھائیں گے. لیکن وہاں پہ پڑھاتے نہیں تھے, واو مدہ میں واو لین سے کراتے تھے لیکن پڑھاتے نہیں تھے. لیکن یہاں پہ آپ کو پڑھانا ہے کیونکہ واو مدہ کا بیان ہو چکا ہے, اس لیے بچوں کے لیے پڑھنا آسان ہے. اس لیے آپ یہ نوٹ کر کے لکھ لیجئے کہ واو مدہ کا تقابلی طریقہ واو لین کا تقابلی طریقہ واو مدہ سے کروائیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے, اور نمبر 4 کے اوپر کیا ہے؟ الحمدللہ یہ ہمارا تیسرا امر مکمل ہوا. اب نمبر 4 قاعدے کی تعبیر. چلو بیٹا پڑھو اس کو نوح. تو نمبر 1 سوال کیا ہوگا؟ واو ساکن میں کیا ہوگا؟ مول صاحب واو لین ہوگا. نمبر 2 کیوں ہوگا بیٹا؟ ہاں. نمبر 3 کیسے پڑھیں گے؟ جلدی نرم آواز سے پڑھیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے الحمدللہ یہ ہمارا واو لین کا بیان مکمل ہوا. بس اسی طرح آپ کو یا لین کا بیان بھی پڑھانا ہے کہ پہلے 2 امر کو ساتھ میں لے کے چلو, تیسرا امر جو مشق امثلہ ہے اس کو پہلے مشق کروا دو, پھر اس کا تقابل الگ کراوے. تو یا لین کا تقابلی طریقہ یا مدہ سے کراوے. کیسے کراوے بھائی؟ بس اتنا فرق ہے. یا لین کا بیان بھی اسی نحو سے اوپر آپ کو پڑھانا ہے. الحمدللہ حروف لین کا بیان ہمارا مکمل ہوا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.